آدمی کے 4 بیٹے تھے۔ چاہتا تھا اس کے بیٹے یہ سبق سیکھ لے، کسی کو پرکھنے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے۔ لہذا اس بات کو سمجھانے کے لیے اس نے اپنے بیٹوں کو سفر پر روانہ کرنے کا فیصلہ کیا اور کسی دور دراز علاقے میں ناشپاتی کا ایک درخت دیکھنے کے لیے بھیجا۔ اس وقت میں ایک بیٹے کو سفر پر بھیجا، جاؤ اس درخت کو دیکھ کر آؤ۔ باری باری سب کا سفر شروع ہوا۔ پہلا بیٹا سردی کے موسم میں گیا، دوسرا بہار میں، تیسرا گرمی کے موسم میں، سب سے چھوٹا بیٹا خزاں کے موسم میں گیا۔ سب بیٹے اپنا اپنا سفر ختم کر کے واپس لوٹ آئے۔ اس آدمی نے اپنے 4 بیٹوں کو ایک ساتھ طلب کیا، سب سے ان کے سفر کی الگ الگ تفصیل کے بارے میں پوچھا۔ پہلا بیٹا جو جاڑے کے موسم میں اس درخت کو دیکھنے گیا تھا، اس نے کہا درخت بہت بدصورت رکا ہوا اور ٹیڑھا سا تھا۔ دوسرے بیٹے نے کہا نہیں، وہ درخت تو بہت ہرا بھرا تھا۔ تیسرے بیٹے نے ان دونوں سے اختلاف کیا، درخت تو پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ سب سے چھوٹے بیٹے نے سب بڑے بھائیوں سے اختلاف ظاہر کیا۔ ناشپاتی کا درخت پل سے لدا ہوا تھا، اس پل کے بوجھ سے درخت زمین سے لگا ہوا تھا۔ یہ سب سننے کے بعد اس آدمی نے مسکرا کر اپنے 4 بیٹوں کی جانب دیکھا اور کہا 4 میں سے کوئی بھی غلط نہیں کہہ رہا، سب اپنی اپنی جگہ درست ہے۔ بیٹے باپ کا جواب سن کر بہت حیران ہوئے۔ ایسا کس طرح ممکن؟ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، کسی بھی درخت کو یا شخص کو صرف ایک موسم میں، ایک حالت میں دیکھ کر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ صفت کو جانچنے کے لیے تھوڑا وقت ضروری ہوتا ہے۔ انسان کبھی کس کیفیت میں ہوتا ہے، کبھی کسی اور کیفیت میں۔ اگر درخت کو تم جاڑے کے موسم میں بے رونق دیکھا، اس کا مطلب یہ نہیں اس پر کبھی پھل نہیں آئے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو تم لوگ غصے کی حالت میں، کسی بدعملی کی حالت میں دیکھ رہے ہو، اس کا مطلب ہرگز نہیں وہ برا ہی ہوگا۔ کبھی بھی جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کرو، جب تک اچھی طرح کسی کو جانچ نہ لو، کسی کو اسی وقت سمجھا یا پرکھا جائے یہ تمام موسم گزر جائے۔ اگر تم سردی کے موسم میں ہی اندازہ لگا کر نتیجہ اخذ کر لو گے، گرمی کی ہریالی، بہار کی خوبصورتی اور بھرپور زندگی سے لطف اندوز ہونے سے رہ جاؤ گے۔ صرف ایک دکھ پریشانی کے لیے اپنی زندگی کی باقی خوشیوں کو داؤ پر مت لگاؤ۔ زندگی کے ایک برے موسم کو بنیاد بنا کر باقی زندگی کو مت پرکھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برے گمان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔